اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات کا بحر ذخار۔ اس ماہ کا موضوع قومیت کا اسلامی تصور۔ اسلام و دیگر مذاہب عالم کے تصور قومیت میں کیا فرق ہے؟ قومیت کے اسباب کیا ہیں اور عصبیت کسے کہتے ہیں؟ کیا وطن اور خاندان کی محبت بھی قوم پرستی ہے؟ قوم پرستی کے کس جذبے کو خطبہ حجت الوداع میں جذبہ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کیا جذبہ قوم پرستی اسلامی بھائی چارے کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ مسلم معاشرے میں قومیت کی بنیاد پر قتل و قتال کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں کون سی 4 باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے؟ آئیے مسلم معاشرے کو مطلوب ان فکر انگیز سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج انشاءاللہ اتوار 8 جولائی 11:30 بجے دن بمقام القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ نزد بہادر آباد چورنگی میں، جہاں داعی قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب مذکورہ موضوع پر درس قرآن دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنیں ہم مولانا اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کس طریقے سے دیتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس درس کا موضوع قومیت کا اسلامی تصور متعین کیا گیا ہے۔ عام طور پر قومیت کے 4 اسباب ہوتے ہیں: نسل، رنگ، زبان اور وطن۔ بعض لوگ نسل کی بنا پر قومیت پرستی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض رنگ اور زبان کی بنا پر اور بعض وطن کی بنا پر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جاہلیت، خواہ جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت جدیدہ، جہاں جاہلیت ہوگی وہاں قومیت پرستی کی بیماری بھی ہوگی۔ جہالت زدہ انسان ان 4 چیزوں پر فخر کرتے ہیں: اپنی نسل پر، اپنے رنگ پر، اپنی زبان پر اور اپنے وطن پر۔
تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بے شمار افراد اور جماعتیں ملیں گی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دوسرے انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اس لیے کہ ہماری نسل دوسروں سے اعلیٰ ہے۔ مصر کے جو فرعون تھے انہوں نے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ہندوستان کے بعض خاندان ایسے تھے جو اپنا تعلق سورج اور چاند سے جوڑتے تھے۔ اسی لیے بعض اپنے آپ کو سورج بنسی اور بعض چندر بنسی قرار دیتے تھے۔ اور ہندوستان میں یہ تقسیم شروع ہی سے چلی آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کو یعنی ہندوؤں کو 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ تقسیم نسل کے اعتبار سے ہیں، سب ہندو، لیکن سب ہندو ہونے کے باوجود 4 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں ہندوؤں کو۔ پہلا گروہ برہمن کا ہے، جو عام طور پر ان کے مذہبی رہنما بنتے ہیں۔ دوسرا گروہ چھتریوں کا ہے، جو کہ عام طور پر ان کے فوجی اور سپاہی بنتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ویش کا ہے، جو کہ عام طور پر تجارت اور کاشتکاری سے منسلک ہوتے ہیں۔ اور چوتھا گروپ شودر کا ہے، جنہیں خدمت کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں میں سب سے گھٹیا اور سب سے ادنا گروہ ہے یہ نسلی اعتبار سے۔ برہمن سب سے اعلیٰ اور شودر سب سے ادنا اور سب سے گھٹیا۔ برہمن کے بارے میں تصور یہ کہ وہ کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، ظالم اور لٹیرا کیوں نہ ہو، وہ نجات یافتہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اعلی نسلی گروپ سے ہے۔ ان کی مذہبی روایات کے مطابق برہمن پر کوئی محصول اور ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، وہ کتنا بڑا جرم ہی کیوں نہ کر لے اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شودر ہیں ان کے بارے میں ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ شودر مال جمع نہیں کر سکتا،
برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ہندو ہونے کے باوجود ہندو مذہب کی مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے ایرانیوں کے ہاں بھی نسلی اعتبار سے ادنا اور اعلی ہونے کا تصور پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایرانی بادشاہوں نے عوام کو یہ باور کرا رکھا تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے، گویا کہ معاذ اللہ ہم انسانوں کی نسل سے نہیں بلکہ خدا کی نسل سے ہیں۔ چینی بادشاہ اپنے آپ کو آسمان کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور تو اور آپ یہودی مذہب کو دیکھیں تو اس کی بنیاد بھی نسل پرستی پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص نسل والوں کا مذہب ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل۔ اسی لیے وہ اپنی نسل سے باہر کے لوگوں کو یہودیت کے قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتے۔ چنانچہ ہم یہودی مذہب کو تبلیغی اور دعوتی مذہب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے ہاں غیر اسرائیلی وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ جرمنی کے نازیوں میں بھی نسلی برتری کا تصور رہا۔ ہٹلر نے اہل جرمن کو یہ یقین دلا دیا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ کیوں؟ نسل کی بنا پر، تمہاری نسل سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے تم سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ عربوں کے ہاں بھی یہ تصور تھا، چنانچہ قریش اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ حد یہ کہ بعض قوموں کے اندر خدا کے بارے میں بھی نسلی خدا کا تصور پایا جاتا تھا۔ نسلی خدا یعنی یہ ہمارا خدا ہے اور یہ فلاں قبیلے کا خدا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ہاں، بلکہ مشرکین عرب کے ہاں، صرف مکہ کے مشرکوں کی بات نہیں، پورے جزیرۃ العرب کے مشرکوں کے ہاں ہر قبیلے کا بت جدا تھا۔ اور وہ اسے صرف اپنی نسل کا، اپنے قبیلے کا خدا قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ یہودیوں جیسی موحد قوم، اگر آپ ان کی مذہبی روایات اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں خدا کے بارے میں خدائے کائنات کا تصور پوری طرح واضح نہیں ہے کہ خدا پوری کائنات کا خدا ہے۔ یہ تصور ان کے ہاں پوری طرح واضح نہیں اور اس کے وہ قائل نہیں۔ قرآن نے ان غلط افکار اور نظریات پر
اپنی ابتدا ہی میں ضرب لگا دی، صرف یہ کہہ کر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا رب ہے۔ یہ نہیں کہا رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، یہ نہیں کہا، بلکہ رب العالمین، یہ بھی نہیں کہا رب العرب، رب العجم، نہیں، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین والمغربین، وہ سب کا رب ہے۔ وہ عربی کا بھی رب، وہ اجمی کا بھی رب، وہ قریشی کا بھی رب، وہ اموی کا بھی رب، وہ رومی کا بھی رب، وہ فارسی کا بھی رب، وہ ہندی کا بھی رب، وہ ایشیائی کا بھی اور چینی کا بھی رب، وہ کالے کا بھی رب اور وہ گورے کا بھی رب، اور وہ کمزور کا بھی رب اور وہ طاقتور کا بھی رب، وہ بادشاہ کا بھی رب اور رعایا کا بھی رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے بارے میں معاذ اللہ جو ایک تصور قائم کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک نسل کا خدا ہے، ایک قوم کا خدا، اور ہر قوم کا خدا الگ، تو قرآن نے اس تصور کی نفی کر دی، اور پھر قرآن نے نسل پرستی اور قومیت پرستی کی سوچ پر ضرب لگائی، یہ کہہ کر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، تم سب کا باپ بھی ایک اور تم سب کی ماں بھی ایک اور تم سب کو پیدا کرنے والا بھی ایک، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، لیکن کس لیے؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے، تشخص کے لیے، امتیاز کے لیے۔ گویا کہ یہ خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کرنا یہ تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ میں افضل اس لیے ہوں کہ میں عربی ہوں، نہیں، یہ فخر کی بنیاد نہیں ہے۔ میں افضل اس لیے ہوں کہ قریشی ہوں، خواہ عمل کیسا ہو، نہیں، یہ قریشی ہونا بغیر ایمان اور عمل کے فخر کی بنیاد نہیں ہے۔ میں گورا ہوں اس لیے افضل ہوں، نہیں، اللہ کے ہاں گورا ہونا یہ فخر کی بنیاد نہیں ہے۔ اور میرا وطن فلاں اور میری زبان فلاں اس لیے میں دوسروں سے اعلیٰ اور افضل ہوں، تو یہ فخر کی بنیادیں نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہم عربوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کی تلقین فرمائی، فرمایا کہ تم عربی سے محبت کرو، عربی سے محبت کرو، عربی زبان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان وہ عربی ہو، تو ہم عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس زبان کی وساطت سے خود عربوں سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر ہماری محبت اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ہماری کتاب وہ عربی میں ہے، ساری دنیا میں قرآن عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے، انگریزی میں نہیں، فارسی میں نہیں،
اردو میں نہیں، کسی روسی اور ایشیائی زبان میں نہیں. قرآن کا ترجمہ تو دنیا کی کسی زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت وہ صرف عربی زبان میں ہو سکتی ہے. کسی غیر عربی زبان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے کسی بھی زبان میں، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے. اب تک علماء نے اس فتنے کے آگے باندھا ہوا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں قرآن کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عربی کے بغیر قرآن کو چھاپنے کی بھی اجازت نہیں. عربی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ چھاپا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ تراجم چھاپتے چھاپتے آہستہ آہستہ یہ تصور ذہن میں بٹھا دے کہ یہی قرآن ہے اور اسے پڑھنا ہی قرآن کی تلاوت کرنا ہے. انجیل کی تلاوت کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے اور تورات کی تلاوت کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت وہ صرف عربی زبان میں ہو سکتی ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خود عربی ہونا بھی فخر اور فضیلت کی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو. بلکہ سن لیں، ہاشمی خاندان سے ہونا، قریشی خاندان سے ہونا اور سید خاندان سے ہونا بھی یہ فضیلت اور فخر کی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو. اسلام نے اس تصور کی جڑ ہی کاٹی. پدرم سلطان بود، میرے ابا ایسے تھے اور میرے ابا ویسے تھے، لہذا میں بھی صاحب فضیلت ہوں. قرآن نے اس سوچ کی جڑ ہی کاٹی. حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جن سے آپ کو شدید محبت تھی، اے فاطمہ مجھ سے جو چاہتی ہو دنیا کے معاملات میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے مانگ لو، لیکن دیکھو آخرت میں تمہیں محمد کی بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہارا اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا. اب بتا دیجئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نسب اور نسبت کس کی اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ بیٹی ہونے کا حال یہ ہے کہ وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، اور بیوی ہونے کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی ہیں، اور ماں ہونے کا حال یہ ہے کہ وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آقا نے فرمایا یہ مت سوچنا کہ میں جو کہ محمد کی بیٹی ہوں لہذا مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ضعیف روایت میں تو یہ بھی آ گیا، واللہ عالم کہاں تک صحیح، کہ بعض لوگوں نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قبر میں دفن کرنا چاہا تو قبر سے جذبات میں آ کر خطاب کر دیا، اے قبر ذرا دیکھنا کسے تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، اور یہ حضرات حسنین کی والدہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو آواز آئی واللہ عالم بالصواب کہ میں وہ جگہ نہیں ہوں جہاں یہ پوچھا جائے کہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے، بلکہ میں تو وہ جگہ ہوں جہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ ہے یا کہ نہیں.
تو اس کی جڑ کاٹ دی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ خاندان اور قبیلے صرف تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے ہے، فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، کامیابی کی بنیاد نہیں ہے۔ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے معزز وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہو۔ سب سے معزز عربی نہیں، گورا نہیں، کالا نہیں، امیر نہیں، اور فلاں نہیں اور فلاں نہیں، بلکہ وہ جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، حقیقت میں عجیب خطبہ ہے، اسے ہم عالم انسانی کا منشور اور دستور قرار دے سکتے ہیں۔ بہت عجیب جامع خطبہ، شاید ہی تاریخ انسانی میں کسی خطیب نے اور کسی رہبر نے اور کسی لیڈر نے ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا ہو جیسا جامع خطبہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا، جس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ دنیا سے چل بسے۔ اور آپ نے کہہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ذوالحجہ میں حج ہوا اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس موقع پر آپ نے دوسری باتوں کے علاوہ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ بھی تھی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب باپ بھی ایک ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محترم وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے تقوی کے بغیر، چونکہ عربوں کے اندر اپنی نسلی برتری کا تصور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنے نسب، اپنے خاندان، اپنے قبیلے پر فخر کرنا یہ ان کی قومی روایات میں شامل تھا۔ جب ان کے میلے ٹھیلے ہوتے تھے اور سالانہ تقریبات ہوتی تھیں تو ہر قبیلے کا شاعر اپنے قبیلے کے مفاخر اور کارنامے بیان کر کے مجمع لوٹ لیا کرتا تھا۔ تو ضرورت تھی اس بات کی کہ عربوں کے ذہن سے یہ بات نکالی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تقوی کے بغیر، عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر۔ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ان لوگوں کی تردید کر دی جو صرف نسب کی بنیاد پر بھگوان بنے بیٹھے تھے، صرف نسل کی بنیاد پر، اور بد عملی کے باوجود، بے عملی کے باوجود، بد عملی کے باوجود، فسق و فجور کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود، عزتوں کو لوٹنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ ارے بھائی کیوں ہو؟ اللہ کے محبوب اور چہیتے کیوں ہو؟ کہتے اس لیے کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے، ہمارا نسب اونچا ہے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم اولیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے عمل کو نہ دیکھو، ہماری نسل کو دیکھو۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ ہمارے عمل کو نہ دیکھو، ہمارے نسب کو دیکھو، چونکہ ہمارا نسب اعلیٰ
اس لیے ہم اعلی. اللہ اکبر. میں کیسے کہوں کہ اسلام نے نسل نسب پر فخر کرنے سے منع فرمایا اور اسے معیار فضیلت قرار دینے سے منع فرمایا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے. بعض جہالت زدہ مسلمانوں کے اندر کہ اس کی عزت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے خاندان کا ہے، اس کے پردادا بہت بڑے پیر تھے. یہ کیا ہے؟ ریچھ اور کتے کی لڑائی کراتا ہے اور ان کی قبروں پر رنڈیوں کے مجرے کرواتا ہے. یہ سب سے بڑا منشیات فروش ہے، رسہ گیر ہے، دلال ہے اور سب سے بڑا ضمیر فروش ہے. اور اس کی درگاہ پر معصوم بچیوں کی عزتیں لٹتی ہیں. کہتے ہیں اس بات کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے پردادا کیا تھے، اس کے دادا کیا تھے. اور اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. من ابو کا، تمہارے ابا کون تھے؟ من جدو کا، تمہارے دادا کون تھے؟ من امو کا، تمہاری ماں کون تھی؟ ما قبیلتو کا، تمہارا قبیلہ کیا تھا، نسب کیا تھا. کسی ایک روایت میں بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا مر ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. کس کو رب مانتے تھے؟ کس کی مان کر چلتے تھے؟ کون تھا تمہارا آئیڈیل؟ کون تھا اسوہ حسنہ؟ کون تھا نمونہ تمہارا؟ اور کس دین پر تم نے زندگی گزاری؟ وہاں تو یہ سوال کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تردید کر دی جو صرف نسب کی بنیاد پر بھگوان بن جاتے ہیں اور بد عملی کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے اس اعلان نے اور آپ کی اس کی دعوت، آپ کی اس دعوت اور تربیت نے کیا انقلاب برپا کیا کہ حبشی اور رومی کو، فارسی اور غفاری کو، اور دوسی اور اموی کو، اور عربی اور اجمی کو، اور گورے اور کالے کو، اور امیر اور غریب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. لفظاً نہیں، حقیقتاً بھائی بھائی. حقیقتاً کوئی فضیلت نہیں تھی. یاد رکھیں، کسی قریشی کو بلال حبشی پر جب تک کہ اس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہو، اگر حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعض صحابہ پر فضیلت تھی تو اس لیے نہیں کہ ان کا خاندان اونچا تھا، خاندان کی بنیاد پر نہیں، ایمان، عمل، جہاد اور اپنے کارناموں کی بنیاد پر. اسلام نے یہ جو سوچ دی، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ علم اور عمل کے دروازے سارے انسانوں کے لیے کھل گئے. پہلے جو ایک روک لگا رکھی تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مثال کے طور پر ہندوؤں کے اندر کہ مذہبی رہنما صرف وہ بن سکتا ہے جو کہ برہمن ہے، بس دوسرا نہیں. تو اسلام نے علم اور عمل کے دروازے سب کے لیے کھول دیے. ارے سب آ سکتے ہو. وہ جو کسی نے کہا یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اسلام نے یہ تصور دیا کہ جو غفلت کرے گا، سستی کرے گا، انکار کرے گا، اعراض کرے گا، سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا،
پیچھے رہ جائے گا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو محنت کرے گا، ایمان کے میدان میں دوڑ لگائے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، مجاہدہ کرے گا، ریاضت کرے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے دوسروں سے پیچھے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام، آپ کو اس میں اجمی بڑے بڑے اونچے علمی مناصب اور مراتب پر فائز نظر آئیں گے، حتیٰ کہ غلام جو کہ اسلام سے قبل حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اسلام سے قبل وہ اپنے لیے کوئی حق نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی حق ہے آزاد انسانوں کی طرح، تو اسلام نے ان غلاموں کو بھی آزاد کی صف میں لا کھڑا کیا۔ چنانچہ آپ کو کئی محدث، کئی مفسر غلام زیادہ نظر آئیں گے، غلاموں کی اولاد ہے، بلکہ خود غلام ہے، غلامی کی زندگی میں تھے، لیکن اتنی محنت کی کہ ایمان اور عمل میں دوسروں سے بہت آگے نکل گئے۔ موٹی سی مثال دیتا ہوں جو ہر کسی کی سمجھ میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تو غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ وہ بھی تو غلام تھے، اور حضرت اسامہ بن زید وہ ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے۔ لیکن بتائیے چند صحابہ کے سوا کون ہے جو بلال حبشی کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو اسامہ بن زید کا مقابلہ کر سکے؟ اور کون ہے جو زید بن حارثہ کا مقابلہ کر سکے؟ بلکہ قرآن کریم میں سوائے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے اور کسی صحابی کا نام نہیں آیا، کسی قریشی کا نام نہیں، کسی ہاشمی کا نام نہیں، کسی اموی کا نام نہیں، بلکہ نام آیا تو حضرت زید کا، فلما قضا زید منہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری لشکر روانہ کیا تو اس کی قیادت حضرت اسامہ کے حوالے کی، اور ان کی قیادت میں چلنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی جیسے لوگ حضرت اسامہ کی قیادت میں، ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں۔ تو ایسا اسلام نے مٹایا نسل اور نسب کے امتیازات کو کہ سب کے لیے علم، عمل اور ترقی کے دروازے برابر کھول دیے، اور بتایا جیسا کہ آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ عزت کا معیار صرف تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، تم میں سے جو کوئی پسند کرتا ہے، جو کوئی پسند کرتا ہے کہ میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا پیارا بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا معزز اور محبوب بن جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن کہے گا، اللہ کہے گا قیامت کے دن، انی جعلت نسبا وجعلتم نسبا، اے انسانوں، ایک نسب تو وہ تھا جو میں نے متعین کیا، اور ایک نسب وہ تھا جو تم نے متعین کیا۔ میں نے کیا نسب متعین کیا تھا؟ فجعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تو یہ متعین کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ اور تم نے کیا نسب متعین کیا؟ وَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَن تَقُولُوا فَلَانُ ابْنُ فَلَانُ، تم نے کہا نہیں، بلکہ عزت کا معیار تو
فلاں ابن فلاں ہونا ہے. عزت کا معیار تو نسب ہے، نسل ہے. تو اللہ کہے گا ایک نسب تو میں نے متعین کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ تقوی. ایک نسب تم نے متعین کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں قوم، فلاں باپ. وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ. اور آج قیامت کے دن میں اپنے نسب کو بلندی عطا کروں گا اور تمہارے نسب کو پیروں تلے گرا دوں گا. تمہارے نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کہے گا این المتقون، این المتقون. متقی کہاں ہے؟ یہ سوال نہیں کیا جائے گا قریشی کہاں ہے، سید کہاں ہے، عربی کہاں ہے، گورے کہاں ہیں، اور فلاں نسل کے لوگ کہاں ہیں. یہ سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کہے گا این المتقون. متقی کہاں ہے؟ آج متقیوں کی بلندی کا دن ہے، ان کی عزت کا دن ہے، ان کی کامیابی کا دن ہے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت اور قومیت پرستی کی سختی سے تردید کی. اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہماری عبادت اپنی جگہ اور ہمارا دینی کاموں میں حصہ لینا اور دینی جماعتوں سے تعلق رکھنا اپنی جگہ، لیکن جب تک ہم اپنے دل سے عصبیت اور قومیت پرستی نہیں نکالیں گے ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. آج دیکھا جا رہا ہے بعض دیندار لوگ وہ بھی اس مرض میں مبتلا، عصبیت قومیت پرستی میں. بعض لوگ جب برا بلا کہتے ہیں کسی قوم کو، میں نے خود سنا بلا امتیاز پوری کی پوری قوم کو گالی دے دیں. ارے یہ پٹھان تو ہوتی ہے ایسے، یہ پنجابی تو ہوتی ہے ایسے، یہ مہاجر تو ہوتی ہے ایسے، اور یہ بلوچی تو ہوتی ہے ایسے، اور یہ سندھی ایسے ہوتے ہیں. ارے نہیں بھائی، ایک فرد کی سزا پوری قوم کو نہیں دینی چاہیے، یا چند افراد کی سزا. ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. کون سی قوم ہے جو پوری کی پوری 100% اچھی ہو، ان کے اندر ایک بھی فرد برا نہ ہو، ایک بھی چور اور ڈاکو نہ ہو، اور ایک بھی نمبر 2 کام کرنے والا نہ ہو، ایک بھی لٹیرا نہ ہو، ایک بھی عزت فروش نہ ہو، ایک بھی پیسے کو خدا سمجھنے والا نہ ہو؟ کون سی قوم ہے؟ ایک قوم کا مجھے نام لے کر بتائیے. تو اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے پوری کی پوری قوم کو قاتل کہہ دینا، ڈاکو کہہ دینا، اور چور اور لٹیرے کہہ دینا، اور عزت فروش کہہ دینا، اور سود خور کہہ دینا، یہ ایمانی سوچ نہیں ہے، یہ دینی سوچ نہیں ہے. ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، ایک دیندار کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو دینداروں کے اندر، نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ اگر بیماریاں آ جائیں تو پھر وہی کہا جائے گا چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کعبے سے کفر اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گا؟ دینداروں کو اس بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں انڈیا سے شائع ہونے والی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، تو اس کا مصنف لکھتا ہے، شاید انڈیا کے حوالے سے لکھا یا باہر کے کسی ملک کے حوالے سے، کہ یہاں مشہور ہے یہ میمنوں کی مسجد ہے، یہ گجراتیوں کی، اور یہ پنجابیوں کی، اور یہ فلاں کی، اور یہ فلاں کی مسجد.
یعنی قومیتوں کے اعتبار سے مسجدیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی غنیمت ہے کہ ابھی تک کسی نے یہ لکھ کر نہیں لگایا کہ اس مسجد میں صرف ہماری قوم کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے۔ تو مساجد بھی تقسیم اور فلاحی ادارے بھی تقسیم قومیت کی بنیاد پر، اور قومیت کی بنیاد پر فخر، یہ ایمانی سوچ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا نے فرمایا جو عصبیت کی، قومیت پرستی کی، نسل پرستی کی، وطن پرستی کی، زبان پرستی کی، رنگ پرستی کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو عصبیت کے لیے لڑتا ہے، قوم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دین کی اشاعت کے لیے نہیں، قوم کے لیے لڑتا ہے، فرمایا کہ ہم میں سے نہیں، اور فرمایا کہ جس سے موت آ جائے عصبیت پر، قومیت پرستی پر، آقا نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی وضاحت کر دو، کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ اپنے خاندان سے محبت کرنا یا اپنی قوم سے محبت کرنا یہ عصبیت ہے۔ محبت کرنا یہ عصبیت نہیں ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنوں کے اندر دیکھو، اس لیے کہ دوسروں کو دو گے تو 1 ثواب ملے گا، اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو 2 ثواب ملیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب الگ ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ تو صرف خاندان سے محبت کرنا، قوم سے محبت کرنا یہ عصبیت نہیں، حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی، ورنہ تو بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ یہ بھی ابو داؤد میں روایت ہے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ مل عصبیہ، اے اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ آپ نے اتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں اس شخص کے لیے جو عصبیت کی اور قومیت پرستی کی بیماری میں مبتلا ہے، تو عصبیت چیز کیا ہے؟ میں نے پوچھ لیا۔ ان کے دل میں بھی اپنے خاندان کی محبت ہوگی، اپنی قوم کی محبت ہوگی، اپنے وطن کی محبت ہوگی، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ مکہ سے ایک تو محبت اس اعتبار سے کہ وہاں کعبہ ہے، یہ الگ چیز، مگر حضور کو مکہ سے اس لیے بھی محبت تھی کہ وہ آپ کا وطن تھا، یہ حقیقت ہے۔ وہاں خانہ خدا ہے، یہ محبت الگ، اور وہ میرا مولد ہے، وہاں میں پیدا ہوا، میرا وطن ہے، میرے آباء و اجداد وہاں مدفون ہیں، یہ محبت الگ۔ محبت تھی آپ کو مکہ سے۔ حدیث میں آتا کہ جب آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو آپ رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکلے تو مکہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا، لیکن مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، اور
قرآن کریم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمانے پر ایک دفعہ اپنی قوم سے کہا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اے قریشیو، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے عربو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں قرابت داری کی محبت کا، خاندانی تعلق کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے خود اس کا حوالہ دیا، خاندانی تعلق کا، رشتہ داری کا حوالہ دیا کہ تم بھی تو رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرتے ہو، خاندان کا خیال کرتے ہو، ہماری قبیلے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، اس چیز کو سوچتے ہو، تو میں بھی تو تمہارے خاندان کا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں اور کسی کا کچھ اور رشتے میں لگتا ہوں، تو میں اس رشتے کی بنا پر تم سے خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر اتنا ظلم تو نہ کرو، اتنی زیادتی تو نہ کرو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خاندانی محبت کا، قومی محبت کا ذکر کرنا یہ صحیح ہے۔ اور خود سورۃ النساء کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی ڈرو۔ رشتوں سے ڈرو، کیا مطلب رشتوں سے ڈرنے کا؟ رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کا خیال کرو۔ بلکہ بعض حضرات نے تو معنی یہ کیا اس کا، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رشتے کا واسطہ دینا بھی صحیح ہے۔ ارے بھائی میں تیرے خاندان کا ہوں، تیرے قبیلے کا ہوں، تیری قوم کا ہوں، میرا خیال کرو۔ بتا یہ رہا تھا کہ عصبیت ہے کیا، کہ خاندان سے محبت کرنا یہ عصبیت ہے، وطن سے محبت کرنا یہ عصبیت ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، الحمدللہ، یہ حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ تو ہمیں محب وطن سمجھتے نہیں کہ یہ بھی محبت کرنے والے وطن سے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے بڑی محبت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اللہ پاک 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، بلکہ شاید 1 سال ہوا، ہاں 1 سال ہی ہوا، جو افریقہ جانا ہوا، تو وہاں خاصی پرکشش ملازمت کی پیشکش ہوئی کہ یہیں رہ جاؤ، بہت بھاری تنخواہ ملے گی اور اچھا مکان۔ اور میں نے تو کہا میں نے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کا بچوں کو بھی بلا لیں گے، ان کے بھی ویزے لگوا لیں گے، لیکن میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا میرا تو پاکستان کے علاوہ کہیں اور دل نہیں لگتا۔ حرمین شریفین جاتے ہیں الحمدللہ صرف کعبے کی وجہ سے، روضہ رسول کی وجہ سے اور محبت وحی ہونے کی وجہ سے، وگرنہ اللہ جانتا ہے کہ حرمین شریفین کے بعد ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب خطہ وہ پاکستان ہے۔ یہاں نا انصافی ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں زیادتی ہے، یہاں کرپشن ہے، اور یہاں ڈنڈے کی حکومت ہے، قتل و غارت گری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الحمدللہ اب بھی ہمیں محبت ہے، تو پاکستان سے محبت ہے۔ تو کیا یہ محبت بھی عصبیت ہے؟ تو بھائی نے جب حضور کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ عصبیت کیا ہے، کیا ہے عصبیت، تو آقا کے قدموں پر قربان جاؤں، وہ نبی امی
جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اور حکمت والوں کی باتیں نہیں سنی، لیکن اس نبی امی کی زبان پر کیا حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں عصبیت کیا ہے؟ ان تعین قومک علی الظلم۔ عصبیت یہ ہے کہ تمہاری قوم ظلم کرے تو تم اپنی قوم کا ساتھ دو۔ جانتے ہو کہ میرا خاندان جھوٹ پر ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیتے ہو، یہ ہے عصبیت۔ خاندان جھوٹا ہے پھر بھی ساتھ دیتے ہیں، ظالم ہے پھر بھی ساتھ دیتے ہیں، وہ نہ حق پر ہے پھر بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ ہے عصبیت۔ لیکن ویسے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد کرتا ہے تو یہ عصبیت نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ عصبیت نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی اتنی تردید فرمائی، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر آج بھی عصبیت ہے، اور اس کی بھی پیشن گوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو جاہلیت میں سے ہیں، لیکن میری امت کے بعض افراد میں وہ باتیں باقی رہیں گی۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ ہیں جاہلیت میں سے، اور یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جاہلیت کیا ہے۔ آج سوچ یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے جو تھی وہ تھی جاہلیت، بس نہیں، ہر وہ زندگی، طرز زندگی جو وحی کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے وہ جاہلیت ہے۔ اس لیے ہم مغربی تہذیب کو جاہلیت کہتے ہیں اور ہندو تہذیب کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جو وحی آسمانی کو چھوڑ کر طرز زندگی اختیار کیا جائے وہ جاہلیت ہے۔ آج یورپ والے کہتے ہیں معاذ اللہ، جاہلیت کا زمانہ وہ تھا جب سائنسی ترقی نہیں ہوئی تھی اور سائنسی ایجادات نہیں ہوئی تھی اور سائنسی تعلیم عام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ان کے فلسفے کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ وہ جاہلیت اور تاریخ کا زمانہ تھا، اور ہماری سوچ کے مطابق وہ زمانہ سب سے زیادہ ہدایت اور روشنی کا زمانہ تھا۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ ہماری نظر میں، سب سے بہترین زمانہ وہ، اور بدترین زمانہ وہ جس زمانے میں وحی کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، اللہ سے باغی ہو کر زندگی گزاری جائے، وہ بدترین زمانہ ہے۔ چاہے وہاں پر ایٹم بموں کے ڈھیر لگے ہوں، اور چاہے اس زمانے کے اندر سورج اور قمر کی، چاند کی تسخیر ہو رہی ہو اور ستاروں پر کمندیں ڈالے جا رہی ہوں اور ایجادات کی کثرت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے جس زمانے کے اندر خدا سے بغاوت ہو اور وحی سے بغاوت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں جاہلیت کی، لیکن میری امت کے بعض لوگوں میں رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان 4 باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے اندر ہیں تو نکالنے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم پر فخر کرنا۔ کیا نہیں ہے؟ سوچئے، کیا نہیں ہے؟ اپنے حسب پر، اپنی قوم پر فخر۔ والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب پر
ताना जनी करना, जानता हूं कौन हो, कौम का नाम लेकर, सूबे का नाम लेकर, जबान का नाम लेकर गाली देना, तुम सारे ऐसे ही होते हो। मत्तानु फिल अंसाब। तीसरी चीज क्या? बल इस्तिस्का बिन नुजूम, सितारों के जरिए से बारिश तलब करना, सितारों को मुअस्सिर समझना, मुअस्सिर। अल्लाह अकबर, आका की जबान की सच्चाई पर कुर्बान जाओ। क्या आज नहीं है? आज हमारे अखबार को देखें, हमारे टीवी को देखें, नुजूम के जरिए से, सितारों के जरिए से किस्मत का हाल बता रहे हैं। यह हफ्ता कैसे रहेगा बता रहे, सितारों की चालों पर नजर है इनकी। यह सितारा वहां होगा तो 7 घड़ी होगी, और यह सितारा वहां होगा तो नहस घड़ी होगी। अजीब। उस मुसलमान को बताया जा रहा है जो मुसलमान सआदत और नहूसत का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझता है, कोई चीज नहीं, सात और नहस अल्लाह के हुक्म के बगैर। और चौथी चीज क्या बाकी रहेगी? वन्नियाहा, नौहजनी, मातम, हाय बवेला, अजीजों की जुदाई पर नौहजनी। फरमाया कि ये 4 चीजें जाहिलियत की हैं, लेकिन मेरी उम्मत के भी बाज लोगों के अंदर रहेंगी और हमें नजर आ रही है, नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। लोगों ने हमें ऐसा तकसीम किया, ऐसा तकसीम किया कि मुल्क की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत। आप यहां पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, पंजाबी होने की बिना पर, पठान होने की बिना पर, मुहाजिर होने की बिना पर, बलोची और सिंधी होने की बिना पर। और फिर आगे जाए तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत कर रहे, पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर, हिंदी होने की बुनियाद पर, और फलां मुल्क का होने की बुनियाद पर नफरत। दुश्मनों ने हमें तकसीम कर दिया कौमियत परस्ती की बीमारी में। और रही सही कसर फिरकावारियत ने निकाल दी। एक तरफ कौमियत परस्ती, वतन परस्ती, पहले अरबों के जहन में बात बिठाई गई। अल्लाह अकबर। वो अरब जिनके जहन से मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को खुरचना चाहा था, खुरचना चाहा कि इनके अंदर से कौमियत परस्ती की बीमारी निकल जाए। और वाकई निकल गई थी। वो जाहिलियत फिर वापस आ गई और अरबों के जहन में ये बात बिठाई गई कि अजमी सारे के सारे ये घटिया है और तुम आला हो। चुनाचे ये अरबियत की बुनियाद पर कौमियत परस्ती को एक जमाने में बड़ा फरोग दिया गया कि जो अरबी है वो हमारा है, हमारा, चाहे वो यहूदी है चाहे ईसाई। इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ा लिटरेचर आया इस पर, मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया इस बुनियाद पर। और आज वो एक एक को करके मार रहे हैं। जब उन अरबों से मतलब निकाल लिया तो अब उनके जहनों में जो अपनी बड़ाई का तसव्वुर बिठाया हुआ था वो निकालना शुरू कर दिया, दवाल सीधा करना शुरू कर दिया। तो कौमियत की बुनियाद पर हमें तकसीम किया गया और फिर फिरका वारियत की बुनियाद पर। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ना कोई बहुत बड़ा तज्जिया निगार हूं, ना आलमी हालात पर नजर रखने वाला, ना ही मुझे मुबस्सिर होने का दावा, ना मुफस्सिर होने का दावा, ना अल्लामा होने का दावा। अल्लाह जानते हैं मैं तो कुरान करीम का एक अदना सा नाकिस सा तालिब इल्म हूं। लेकिन हकीकत कहता हूं, उस वक्त दिल जख्मी जख्मी हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि हम दुश्मन की चालों को समझ नहीं पाते। अरे मोमिन तो बड़ा समझदार होता है,
اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے، سمجھداری سے ڈرو، فإنه ينظر بنور الایمان، وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ آقا نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ہم بار بار ڈسے جاتے ہیں، بار بار ڈسے جاتے ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے جیسے دشمن نے ہمیں کھلونا بنا رکھا ہے، بیوقوف بنا رکھا ہے۔ یہ جو لال مسجد کا سانحہ ہے، آپ کے دل بھی دکھی ہے اس پر، اور سچی بات ہے، پتہ نہیں میں نے کیسے ہمت کی کہ آج درس کے لیے آ گیا، وگرنہ گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ خلوت ہو، کوئی جنگل کا گوشہ ہو اور ویرانہ ہو، اور وہاں بیٹھ کر روتے پیٹتے رہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر اسلامی فوج مسجد اور مدرسے پر بمباری کر رہی ہے، اور مجھے تو ان بچیوں کا غم ہے، وہ بچیاں جو پہلے زلزلے میں بے سہارا ہوئیں اور ان کو جامعہ حفصہ کی صورت میں ایک سہارا ملا، اور آج وہاں پر بھی وہ گولیوں کی زد میں ہیں۔ بلکہ آپ نے جمعے کے دن کے ایکسپریس اخبار میں دیکھا ہوگا، میں نے خود خبر پڑھی کہ ان میں سے بعض یتیم بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا میں اس واقعے کی تردید نہیں کرتا، کہا اس نے میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، گویا کہ تصدیق کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں اس میں غازی برادران کی غلطیاں ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے اساتذہ، ان کے مشائخ، ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے جو طریقہ ان کو سمجھایا، جو باتیں ان کو بتائیں، ان پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اپنی سوچ کو، اپنے مشورے کو، اپنی رائے کو، اپنے خوابوں کو وحی آسمانی نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی کی قوتیں ہیں بیچ میں جو مصالحت ہونے ہی نہیں دیتی، نہ پہلے نہ اب۔ میں اور آپ تو اخبارات پڑھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، یا بعض ٹی وی کے خبرنامے اور تجزیے اور تبصرے سن لیتے ہیں، تو ہماری سیاست اور ہمارا علم تو یہاں تک محدود ہے بس۔ لیکن جو میری سوچ ہے، شاید ہی کوئی ایسا اخبار اور ریڈیو ٹی وی، شاید ہی دنیا کا کوئی بھی بشمول BBC کے جو 100% سچ بولتا، اکثر جھوٹ ہے ہمارے ہاں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جھوٹ کی نحوست ہے، ہر طرف۔ پتہ نہیں میرے حواس خراب ہیں، کچھ بھی کہہ لیں یا کیا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تجارت میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، حکومت میں جھوٹ، معاشرت میں جھوٹ، معیشت میں جھوٹ۔ لوگ تو دین میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، جھوٹ ہی جھوٹ ہر طرف، گھروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں جھوٹ ہی جھوٹ، میڈیا میں جھوٹ، اخباروں میں جھوٹ۔ مجھے تعجب ہوا، چند دن پہلے ایک ہی مثال بتا رہا ہوں، آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں، ورنہ میں پہلے تو خبریں نہیں سنتا تھا، آج کل BBC سن لیتا ہوں کبھی۔ تو چند دن پہلے قبائلی علاقے میں 30 لاشیں گری، BBC کا نمائندہ ہمارے سرکاری ترجمان سے پوچھ رہا ہے، سنا ہے 30 لاشیں گری؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایسا حادثہ یہاں پیش ہی نہیں آیا، صاف کہہ دیا اس نے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے، تو ہمارا ترجمان غصے میں آ گیا، تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسرے دن مان بھی لیا، ہاں ہوا ہے، لیکن ہمارے تعاون سے نہیں ہوا۔ اور جبکہ اتحادی فوجیں کہتی نہیں،
ان کے تعاون سے ہوا. ہم نے 30 لاشیں گرائی ان کے تعاون سے گرائی. یعنی اس قدر جھوٹ ہر طرف. تو یہ جو کچھ اخبارات میں آپ سنتے ہیں، اب جو لوگوں نے ایک بڑا ایشو بنا لیا، برقع پہنا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ معلوم حقیقت کیا ہوگی. یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں. ایسے پردے ڈالے جاتے ہیں اور اتنا جھوٹ بالا جاتا ہے کہ حقیقت تک رسائی بہت مشکل ہوگی. لیکن وہ بات ثابت ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم غیروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، غیروں کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں. میرے پاس کوئی آگے 2-4 لمبی لمبی داڑیاں، سر پر ٹوپیاں، پگڑیاں اور تسبیحاں ہاتھ میں، اور میں نے سمجھا بڑے پہنچے بزرگ اللہ کے ولی ہیں، اور انہوں نے میری تعریفیں کر کے مجھے پمپ کرنا شروع کیا، بے وقوف بنانا شروع کیا. بس جی حضرت آپ ہی آپ ہیں اس وقت، تو اور تو کوئی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ درس ہوتے ہیں آپ کے، اور انٹرنیٹ پر ہے اور ٹی وی پر ہے اور ہر جگہ ہے. بس آپ کھڑے ہو جائیں، پورا ملک آپ کے ساتھ ہے. تو یہ تو میرا کام ہے کہ میں ایمانی بصیرت سے کام لوں کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے، یا انقلاب برپا کرنے کے لیے کون سے اسباب و وسائل درکار ہیں. میں تو صحیح کہتا ہوں، اب کھل کر کہہ دینا چاہیے. ہمارے بعد جو جشیلے نوجوان وقتاً فوقتاً کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مسلح جدوجہد کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی تیاری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مسجد میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لڑا دے، ہاں بھائی شہید ہو جاؤ. شہادت بہت اونچا مقام ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن شہادت اور چیز ہے، خودکشی اور چیز ہے. آقا نے بھی اس وقت تک مشرکین کا دو بدو مقابلہ نہیں کیا جب تک کہ اپنی حد تک تیاری نہیں کر لی. ایمان بنا لیا، نظریہ بنا لیا، سوچ بنا لی، ٹریننگ کروا دی، اپنی حد تک تیاری کر دی. تلواریں تھیں دونوں طرف. بدر کے اندر مشرکین کے پاس بھی تلواریں تھیں اور مسلمانوں کے پاس بھی تلواریں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ مشرکین کے پاس ہوائی جہاز ہوں اور حضور لاٹھی لے کر نکلے ہوں کہ میں لاٹھی سے ہوائی جہاز کو گراؤں گا. نہیں، ایسا نہیں کیا. اسباب کی اپنی ایک حیثیت ہے. یہ موقع نہیں کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. جوش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہوش کا بھی ایک وقت ہے. جو میری ناقص سوچ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، میری ناقص سی سوچ یہ ہے، اس وقت امت کو قرآن اور حدیث کی دعوت دینے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم قرآن کی دعوت اتنی زور سے دیں، اتنی زور سے دیں کہ وہی ہاتھ جو ہمارے سینوں پر گولیاں چلاتے ہیں، وہی ہاتھ قرآن کو اٹھانے والے بن جائے. ایسی زوردار دعوت دی جائے، ہر جگہ دعوت کو پہنچایا جائے. علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر دعوت، قرآن کی بنیاد پر دعوت. بھئی ہماری مثال تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چڑیا تھی اور قطرہ قطرہ ڈالتی تھی. پوچھا گیا کیا کر رہی ہو، کیا ہوگا اس سے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرا نام تو آ جائے گا ان میں جنہوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی. اللہ جانتا ہے، صرف نام لکھوانے کی بات ہے یہ سب کچھ. یہ جتنے بھی درس وغیرہ ہیں یہ سب نام لکھوانے کی کوشش ہے. الحمدللہ کوئی لیڈری نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی پیسہ وظیفہ وہ مطلوب نہیں، نام لکھوانے کی کوشش ہے. اور اب یہ مسلسل واقعات دیکھ کر، خون خرابہ دیکھ کر، اب تو یہ شعور اور پختہ ہو گیا ہے کہ اس چیز کی ہی زیادہ ضرورت ہے، یہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
خدا را آپ بھی اس کام میں لگے. الحمدللہ وہاں معمار میں جہاں بیٹھے ہیں طبابین زیر تعمیر ہے، لیکن وہاں روزانہ درس دیتا ہوں. چند بندے ہوتے کہ روزانہ درس دیتا ہوں. ہفتہ واری درس ہوتے ہیں 2 جگہ، ماہانہ درس ہوتے ہیں 2 جگہ، اور بھی اس طریقے سے سلسلے ہیں. جو اپنے بس میں ہے وہ کر رہے. آپ حضرات اس سلسلے میں معاون بن جائیے. اور ایک جو سوچ آئی اور اس پر الحمدللہ کسی حد تک عمل بھی شروع ہو گیا کہ دیہاتوں میں بھی قرآن کے علوم و معارف کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. اس سلسلے میں کام کا آغاز کر دیا. جو اپنے بس میں تھا، آپ میں سے کسی کے دل میں اللہ پاک ڈالے کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، تو میں ان سے چندہ نہیں مانگتا ہوں اور نہ چندے باز ہوں. ان کو راستہ دکھاؤں گا، ان کو گاؤں بتاؤں گا، یہاں پر آپ کام کریں. تو اس نور کو عام کیجئے، قرآن کے نور کو عام کیجئے. بھائیو اس وقت اس کی ضرورت ہے. ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اللہ اکبر. یہ سانحہ ایسا ہے کہ ہر ایک حساس شخص کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. اس لیے موضوع سے ہٹ کر بھی یہ بات بیچ میں آ گئی. یہاں میں آخر میں یہ عرض کر دوں، چونکہ اشتہار میں جو سوالات دیے گئے وہ 7 سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا قومیت کا تصور، وہ بھی بتا دیا. قومیت کے اسباب وہ بھی میں نے شروع میں عرض کر دیے 4. اور اسی طریقے سے اس امت کے اندر حضور نے جو 4 بیماریوں کی نشاندہی فرما دی تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی. اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے قوم پرستی کے کس جذبے کو جذبہ جاہلیت سے تعبیر کیا آپ نے، تو ضمناً اس کا بھی جواب آ گیا کہ جو آقا نے فرمایا کہ عصبیت کیا ہے، کہ تم ظلم اور جھوٹ کے باوجود اپنی قوم کا ساتھ دو. یہ ہے عصبیت. قرآن کہتا ہے جہاں حق بات کہنے کا موقع آئے تو اے مسلمان، اے مومن، تم حق کہو، اگرچہ اس حق کی زد تمہارے والدین پر پڑتی ہو، تمہارے رشتہ دار پر پڑتی ہو، تمہارے اپنے اوپر زد پڑتی ہو، لیکن حق بات کہو. کون کہتا ہے؟ ہمارا تو حق بھی بڑا سیانہ ہو گیا. غیروں کے معاملے میں حق بولتے میں کیا کر رہے؟ حق کو ہی کر رہا ہوں. ارے بھئی اپنے بارے میں بھی کچھ حق کو ہی کر لو. اپنے خاندان کے بارے میں نہیں، وہاں حق کو ہی نہیں. اسی طریقے سے یہ سوال کہ کیا وطن اور خاندان کی محبت یہ قوم پرستی میں، ایک 5واں سوال یہ تھا. تو میں نے یہ بھی بتا دیا وطن کی محبت، خاندان کی محبت، قوم کی محبت یہ قومیت پرستی نہیں ہے، یہ عصبیت نہیں ہے، بشرطے کے دائرے کے اندر ہو، جو آقا نے فرمایا ایک حدود کے اندر ہو. اور 6واں سوال یہ قومیت کی بنیاد پر قتل و قتال، تو یاد رکھیے یہ قتل و قتال فساد ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. جہاد صرف وہ قتال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اور 7واں سوال کیا گیا تھا کہ قوم پرستی اسلامی بھائی چارہ کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں. یہ عصبیت، یہ قومیت پرستی اور یہ فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں اسلامی بھائی چارے کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور پکا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جامع مسجد طبابین میں ہم نے جو ماہانہ تربیتی تعلیمی پروگرام شروع کیا ہے، فہم قرآن کا، تزکیہ نفس کا، اپنی تربیت اخلاق کا، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے. 3 پروگرام ہو چکے، چوتھا انشاءاللہ 2 اگست کو ہوگا. مجھے معلوم ہے آپ بھول جائیں گے، لیکن میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. ہاں مجھے معلوم ہے اگر میں نے آپ کا قرضہ دینا ہوتا تو 2 اگست کو ضرور وہاں پہنچ جاتے گلشن معمار میں. مولوی صاحب نے ہمارے 200 روپے دینے ہیں، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دین کی بات کر رہا ہوں کہ آنا 2 اگست کو، تو مجھے ہی نہیں یقین کہ کسی کو یاد رہے گا، لیکن اپنا فریضہ تو ادا کرنا ضروری ہے نا بھائی.
تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، باقی آپ جانیں۔ اور مغرب کے بعد انشاءاللہ مدنی مسجد میں درس ہوگا، آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ الحمدللہ اگلا خصوصی درس اتوار 12 اگست کو ہوگا، دائی کا کردار ادا کریں گے۔ پچھلا درس جو تھا قرآن اور سائنس کے حوالے سے باہر اس کی کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارے اس درس قرآن کے ساتھی یونس بھائی اور سیدہ آنٹی شدید علیل ہیں، ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ملک بھر میں جو تباہی آئی ہے اس کے حوالے سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ حضرت شیخ المشائخ مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی الخیر ٹرسٹ یہ کام بڑے منظم طریقے سے کر رہا ہے۔ تربت، پسنی اور گوادر وغیرہ میں سب سے زیادہ ضرورت خیموں کی ہے، ادویہ اور خوراک کی ہے۔ ایک چھوٹے خیمے کی قیمت 2500 روپے، بڑے کی 5000 روپے ہے۔ ایک ہفتے کی خوراک ایک خاندان کے لیے 1250 روپے ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات باہر اسٹال پر آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ہماری ذلت کی، ہماری مغلوبیت کی، ہماری مظلومیت کی، ہمارے انتشار کی، ہمارے زوال کی، ہماری پستی کی انتہا ہو گئی۔ اللہ رحم فرما۔ اللہ ہم تو عزت والوں کے ماننے والے ہیں، اے اللہ عزت والے کلام کے ماننے والے ہیں، عزت والے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، اللہ بدل دے، اللہ بدل دے۔ اللہ ہم سب گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہیں، ہمیں پاک فرما دے، اللہ پاک فرما دے، اللہ پاک فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، لال مسجد کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ حفاظت کا معاملہ فرما، اللہ فریقین کو عفو درگزر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فریقین کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ضد اور بغض سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب جو نہ حق اس سانحے میں شہید ہوئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا رب مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمانا، اللہ حفاظت فرمانا، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ آج ہم غیروں کی زد میں بھی ہیں اور اپنوں کی زد میں بھی ہیں، اے اللہ حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان، قرآن، غلامی رسول کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، درد عطا فرما، اے اللہ نبی والی فکر عطا فرما،
اے اللہ نبی والا درد عطا فرما دے، اللہ اے اللہ امت کو دوبارہ امت بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ امت جو قومیت پرستی فرقہ واریت میں تقسیم ہو چکی ہے، اے اللہ اس امت کو دوبارہ امت بننے کی توفیق عطا فرما، یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ تو ان کی نصرت فرما، اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما، یا رب اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھا دے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اے اللہ تو ہمیں سلیقہ عطا فرما دے، یا رب تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اے اللہ سب نے ٹھکرا دیا تو نہ ٹھکرا دینا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور مرتے دم تک صرف تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو پروگرام وہاں پر ہوگا توابین کے اندر تو وہ صرف رات کا ہوگا، یعنی جمعرات کی عصر سے شروع ہوگا اور جمعے کے دن 8 بجے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو میں نے مدارس دیہاتی مدارس کے حوالے سے بات کی تو اس کو بھی یاد رکھیے گا، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں وہیں آ کر ملاقات کریں بھائی۔